اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں آج کے اس لیکچر میں ہم سید میر جعفری کی نظم آدمی کے بارے میں جو ہے کہ وہ دیکھیں گے۔ اس نظم کا پہلا شعر ہے کہ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زارا آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ کہ ایک زمانہ تھا آدمی کی جو پہچان ہوتی تھی اس کے علم کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اگر کسی شخص کے پاس نالج ہوتا تھا، علم ہوتا تھا، اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کی معاشرے میں قدر کی جاتی تھی، اس کو قدر و منصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کی تکریم کی جاتی تھی۔ اب دیکھیں گے علم کی فضیلت کے حوالے سے ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، تو اس کا پہلا لفظ ہے اقرا۔ دنیا جہان کی قومیں آپ اٹھا کے دیکھ لو جنہوں نے ترقی کی ہے، وہ علم کی بنیاد کے اوپر کی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کو علم کی فضیلت کے حوالے سے جو مختلف ارشاد ملتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، عالم اور جاہل آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس نظم میں سید میر جعفری جو ہے کہ وہ موازنہ کروا رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، اس وقت اخلاقی اقدار تھی، وقت گزرتا گیا، اخلاقی اقدار کی جگہ جو ہے کہ وہ مالی اقدار میں لے گئی۔ اب وہی زمانہ کہتا ہے کہ کسی دور میں انسان کی پہچان علم کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اگر اس کے دل میں محبت کے جذبات ہوتے تھے، وہ دوسروں کے ساتھ محبت رکھتا تھا، ہمدردی کے جذبات ہوتے تھے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو اس طرح کے حوالے ملتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میں، یا پھر اس طرح کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ کرو میں پانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی کی پہچان دل، محبت، پیار، اس طرح کے جذبات کی وجہ سے ہوتی تھی، لیکن وقت گزرتا گیا، اس کی جگہ جو ہے کہ وہ مالی اقدار نے لی۔ آج کے دور میں کہتا ہے کہ کسی انسان کو پرکھنا ہوتا ہے، کسی کو جانچنا ہوتا ہے، کسی کو جج کرنا ہوتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، وہ کس طرح کے محلات میں رہتا ہے، اس کے پاس گاڑی کس طرح کی ہے۔ جو انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد تھا، اس مقصد سے جو ہے کہ ہم نکل چکے ہیں۔ اس شعر میں جو ہے کہ شاعر یہ والی بات ہمیں بابر کروانا چاہ رہا ہے کہ ایک زمانے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوستوں کے، یا پھر اقبال کے شعر اس کو کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ابو بن ادم والی مثال آپ کے سامنے ہوگی۔ ابو بن ادم کی خوابگاہ میں ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس ایک فہرست ہوتی ہے، ایک لسٹ ہوتی ہے۔ ابو بن ادم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کن لوگوں کے نام شامل ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ اس میں لوگوں کے نام شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابو بن ادم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرا نام بھی اس میں شامل ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کا نام تو اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ تو ابو بن ادم اس کو کہتے ہیں کہ میرا نام ان لوگوں میں سے لکھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ نیکسٹ نائٹ وہ انجن دوبارہ آتا ہے، اس کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے، ایک فہرست ہوتی ہے۔ ابو بن ادم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کن لوگوں کے نام شامل ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے نام شامل ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی ذات محبت کرتی ہے۔ تو ابو بن ادم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا میرا نام اس فہرست میں شامل ہے؟ تو وہ بتاتا ہے آگے سے کہ آپ کا نام اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے مولانا الطاف سنہالی کی مسدس، اس کے اشعار آپ نے پڑھے ہوئے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق انبا خدا کا، کہ جو ہدایت والی کتاب ہے اس کا تو پہلا سبق یہی ہے کہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے نا خدا تعالیٰ کا خاندان ہے۔ لیکن اس میں سید میر جعفری ہمیں یہ بابر کروانا چاہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جس وقت انسان کی پہچان علم کی وجہ سے دل، محبت، پیار، اگر وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا تو اس وجہ سے ہوتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ پیسے نے لے لی، محلات نے لے لی، گاڑیوں نے لے لی، یعنی کہ اخلاقی اقدار سے مادی اقدار کی طرف نکل گئی۔ اس پوری کی پوری نظم میں سید میر جعفری جو ہے کہ اسی طرح کی باتیں جو ہے کہ ان کے اوپر روشنی ڈال رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے کہہ رہے دانش حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کام ہی ملتا ہے زمانے میں کم ہزار آدمی۔ دانش حکمت کی ساری روشنی کے باوجود ہمارے پاس دانش بھی ہے، نالج بھی ہے، علم بھی ہے، انسان نے ترقی تو بہت زیادہ کی ہے۔ اب اس معاشرے میں علم کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔
ایک طرف جب ہم سائنسی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی. یا پھر ہم سائنسی ترقی کی طرف جس وقت نگاہ دلاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ملتی ہیں. عروج آدم پاکی سے انجل سہمے جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. لیکن جس وقت پھر انسانیت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. سب نے کہا تھا نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکے کہ ایک طرف چاند سورج ستاروں پہ کمندے ڈال دی, دوسری طرف انسانیت ختم ہو چکی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح کے فرمان ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کے انسان نے سمندروں کو مسخر کر لیا ہے, فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے, لیکن اس کو زمین پہ رہنے نہیں آیا. تو اس پوری کی پوری نسل ہے. اسی نسل کا ایک شعر ہے جس میں کہتا ہے کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی, کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی. کل بلاتی بستیاں بھری پڑی ہے, گنجان آباد علاقے, لیکن اگر اس میں ہمیں آدمی تلاش کرنا پڑ جائے, اس میں ہمیں انسان تلاش کرنا پڑ جائے تو یہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اب کس وجہ سے مشکل کام ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم آدمی کے مقام کے بارے میں بات کرتے ہیں, انسان کے مقام کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو اس کو مخلوقات کا درجہ دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنی مخلوق جو ہے نا کہ دنیا جہاں میں جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس میں سب سے جو بلند مرتبے پہ جس کو فائز کیا وہ انسان ہے. اس کے لیے مسعود ملائکہ لفظ بھی استعمال کیا گیا. لیکن اس وقت ہم لوگ اپنا احتساب کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو وہ والا انسان یا وہ والا آدمی تو نظر نہیں آتا جس کے لیے مسعود ملائکہ لفظ استعمال کیا گیا, جس کے بارے میں کہا گیا فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا, مگر اس میں پڑتی ہے منت زیادہ کہ وہ والا انسان جو فرشتوں سے بالا تر ہے, جو چاند سورج ستاروں سے بالا تر ہے, جس کے لیے مسعود ملائکہ لفظ استعمال کیا گیا, وہ آدمی وہ انسان نہیں ملتا اس پوری کی پوری نسل میں. سید امیر جعفری یہ کہہ رہے ہیں کہ علم, دل, محبت, پیار, یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. ان کی جگہ ان چیزوں نے لے لی ہے, زر نے, کثر نے, کار نے لے لی ہے. پھر اس کے باوجود کہتے ہیں کہ علم حاصل کر بھی لیا ہے, ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے, سائنس بھی آ گئی ہے, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے. اب آج کے دور میں کسی سانپ کو ڈسنے کی ضرورت نہیں ہے. شعر نے کہ مقید کر دیا ہے سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم آیا ہے. جبکہ انسان کے بارے میں جس وقت بات کی جاتی ہے, مسلمان کے بارے میں جس وقت بات کی جاتی ہے, اس وقت اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, یا پھر وہ جست واحد کی طرح ہے جس کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اس نسل میں جو ہے کہ میرے آپ نے اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ پہلے زمانے میں آدمی کی پہچان کس طرح سے کی جاتی تھی, آج کے دور میں آدمی کو کس طرح سے پرکھا جاتا ہے, کس طرح سے جانچا جاتا ہے. انسان کا جو مقام تھا, وہ جو ہمدردی کے لیے پیدا کیا گیا تھا, مخلوق خدا سے ہمدردی کے لیے, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ختم ہو گئی. اس کی جگہ جو ہے کہ وہ مادی اقدار میں جو ہے کو لے لی. اس کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوگا بیٹے اسی نسل کے حوالے سے, یہ نشاط کے حوالے سے, تو وہ آپ جو ہے کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی جو ہے کو آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.